ناظرین، میجر ایسکلیشن کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ ایران کی جو سپیڈ بوٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جائے۔ یہ سپیڈ بوٹس جو ہیں وہ ایران کا سب سے بڑا ویپن ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بیٹل لگتا ہے کہ شروع ہو گئی ہے، تو اس میں جو ایران کا سب سے بڑا ویپن ہے جو دہائیاں لگا کر انہوں نے بنایا ہے، اس کے پر حملہ کرنے کا امریکہ کی جانب سے آرڈر فورسز کو جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بڑا واقعہ ہوا ہے، یو ای کا ایک آئل ٹینکر گزر رہا تھا جس کے اوپر ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے، اور یو ای اور باقی ریجنل کنٹریز کی جانب سے ایران کی جو کنڈیمنیشن ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ناظرین یہ صورتحال بڑی اہم ہے۔ پچھلے 48-72 گھنٹوں کے اندر ہم یہ ایسس کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ ایک اور راؤنڈ آف اٹیک کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہم پچھلے 48-72 گھنٹوں سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایپیسوڈ اس وقت ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے کہ جس میں امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اندر جا رہے ہیں اور ہم سپیڈ بوٹس کے اوپر اٹیک کریں گے، کیا یہ وہی آؤٹ کم ہے جس کا ہم پچھلے 2-3 دنوں سے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ جنگ ہونے جا رہی ہے؟ کیا یہ وہی آؤٹ کم ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے؟ کیونکہ دیکھیے، اگر امریکہ نے دوبارہ جنگ میں جانا ہے تو کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ جائے گا؟ اپنی آڈینس کے سامنے کیا بتائے گا؟ کیا وہ نیوکلیر کو ختم کرنے جا رہا ہے؟ وہ تو اس نے بتا دیا ہے اپنی آڈینس کو کہ اس نے نیوکلیر ختم کر دیا ہے۔ کیا وہ رجیم چینج کرنے جا رہا ہے؟ وہ تو ٹرمپ نے بتا دیا ہے کہ رجیم چینج جب وہ ہو چکی ہے۔ تو کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ جائے گا؟ کس بیانیے کے ساتھ جائے گا؟ تو یہی بیانیہ نا، ہیومینیٹیرین مشن۔ ہم نے تو کوئی حملہ نہیں کیا، ہم تو ہیومینیٹیرین مشن کر رہے ہیں، ہم تو جہازوں کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو، ایران سیز فائر کی وائلیشن کر کے ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ یہ بھونڈی سی جسٹیفیکیشن ہے، لیکن بہرحال ایک نئی جسٹیفیکیشن اسی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ٹرمپ کہہ کر دوبارہ حملہ نہیں کر سکتا کہ میں نیوکلیر کو ختم کرنے جب جا رہا ہوں یا میں اسرائیل کی مدد جب وہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ یہ ایران نے حملہ کیا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ لبنان میں یا غزہ میں اسرائیل کی تھاؤزنڈز آف وائلیشنز، سینکڑوں لوگ شہید، اور الزام کیا ہے کہ جی حماس یا حزب اللہ سیز فائر کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ سو یہاں بھی بیانیہ یہی ہوگا کہ ایران سیز فائر کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ سو جو انہوں نے کہنا ہے وہ کہتے رہیں۔ بہرحال اب یہ صورتحال کافی زیادہ کریٹیکل ہے، اور اوورآل جو دنیا میں ایکسپرٹس کا کنسنسس ہے ان امریکہ، ان یورپ، ان مڈل ایسٹ، وہ یہ ہے کہ ہم ایک اور راؤنڈ آف اٹیک کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ امریکہ کا ایک اسٹرکچرل پرابلم بھی ہے کہ وہ ڈپلومیسی کے ذریعے آج تک کسی اہم نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکا ہے۔ وہ ڈپلومیسی کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکا ہے۔ وہ ملٹری کو ہی سمجھتا ہے کہ دس از دا اونلی ٹول جس کے ذریعے وہ اپنے آبجیکٹیو جو اچیو کر سکتا ہے۔ سو یہ اس کا ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے۔ پھر سپر پاور کو یہاں پر شکست ہو چکی ہے، اس نے وکٹری میں بدلنا ہے، اور وہ تبھی بدلے گی جب ایک تو اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ سے امریکہ کے کنٹرول میں جائے گا، اور اس کے بعد ایران کا سرنڈر ہوگا۔ اس سے ان کو وکٹری حاصل ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایران کی ڈیمانڈز مان لی جائیں تو پھر اسرائیل کی بدماشی کیسے چلے گی؟ تو یہ 3-4 موٹے موٹے فیکٹرز ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک اور اٹیمپٹ کریں گے وہی آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی تھرو بومبنگ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ دے آر ریڈی فار اینی سینیریو، اور انہوں نے امریکی وارشپس کے اوپر بھی اٹیک کر دیا، اور جن آئل ٹینکرز نے وہاں پر ان کے مرضی کے بغیر گزرنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کر دیا۔ اور یو ای کے آئل ٹینکر کے اوپر جب انہوں نے اٹیک کیا ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی سینیریو کے لیے تیار ہیں، اور ایران نے کل 1 منتھ کی ڈیڈ لائن دے دی تھی، تو وہ کلاک جو ہے وہ بھی ٹک ٹک کر رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر کسی معاہدے تک نہ پہنچا گیا تو پھر مزید کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوں گے، ہم نے بہت انف ٹائم دے دیا ہے۔ یہ کھیل تماشا ہمیں بھئی مذاکرات کرنے ہیں تو کرو، یہ کیا کھیل تماشا ہے؟ پہلے 1 مہینہ گزر گیا، اب ایک اور 1 مہینہ نہیں، بس 1 منتھ کا ٹائم ہے، اس میں تمام مراحل حل ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہماری طرف سے کوئی جو ہے وہ نیگوسیشنز نہیں ہوں گے، اور جنگ کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ تو اب ایران نے ایک ڈیڈ لائن سیٹ کر دی ہے، کیونکہ ایران اس طرح سے تو پھر الاؤ نہیں نہ کر سکتا کہ ساتھ ساتھ یہ سٹاکس جو اپنے ریفل کرتے رہیں۔ ان کو تو یہی ٹائم چاہیے تھا نا پیریڈ کلنگ کے لیے، تو ایران اب زیادہ ٹائم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لبنان کا ایشو ہے وہ کافی سینسٹیو ہے۔ ابھی حزب اللہ نے جوابی حملے کیے ہیں، اور ایران نے لنک کر دیا ہے لبنان کے مسئلے کے ساتھ، تو اس کو ڈی لنک وہ کرنا چاہ رہے ہیں نا اسرائیل اور امریکہ۔ اب ایران کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج وہاں سے نکلے، اسرائیلی فوج تو وہاں سے نہیں نکلے گی، تو
اب یہ مسئلہ صرف یہاں کا نہیں، یہ مسئلہ لبنان کا بھی ہے، جہاں سے اسرائیلی فوج کو نکلنا ہے، تو اب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا جب تک اسرائیلی فوج وہاں سے نہیں نکلے گی. تو یہ مسئلہ یعنی کہ کافی زیادہ کمپلیکس ہے، اور اسرائیلی فوج وہاں سے نکلتی ہے تو اس کا گریٹر اسرائیل پروجیکٹ مکمل طور پر فارغ ہو جائے گا، اور نیتن بھی اس کے ساتھ جو فارغ ہو جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ کیسے نکلیں گے وہاں سے. الٹیمیٹلی حزب اللہ نکالے گی تو صحیح ان کو لڑ کر، لیکن تھرو ایگریمنٹ وہ کبھی نہیں نکلیں گے وہاں سے. اور ایران نے کہا ہے ہم کوئی ایسا معاہدہ نہیں کریں گے جس میں اسرائیلی فوج کا انخلاء شامل نہ ہو. اور اسی درمیان جو غزہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. اسرائیل ایک بار پھر لارج اسکیل اٹیک غزہ پر کرنے کی جب وہ تیاری کر رہا ہے، اور یہ عرب لیگ کی، OIC کی، باقی جو آرگنائزیشنز ہیں، کنٹریز ہیں، ان کا بہت بڑا فیلئر ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ اس نے اب دیکھنا کہ اسرائیل بجائے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، اور غزہ جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا شرمندگی کا مقام ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور دنیا کچھ نہیں کر سکی، اسرائیل اس کو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ فلاں جگہ کو بھی ہم غزہ بنائیں گے. یعنی جس سانحے کے اوپر اس اینٹٹی کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تھی، وہ اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے اس انداز میں کہ ہم لبنان کو بھی ویسا بنائیں گے، فلاں کو بھی ویسا بنائیں گے، فلاں کو بھی ویسا بنائیں گے. تو اتنی ناانصافی، اتنی ہپوکریسی کے ساتھ کون سے امن کے پھول جب یہاں پر کھلیں گے مجھے بتائیے. اور اوپر سے آپ ان ریجنل کنٹریز کی منافقت دیکھیے، ایران کو کنڈیم کر رہے ہیں، ریزسٹنس کو کنڈیم کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ. چلو امریکہ کو چھوڑیں، اسرائیل کو بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں لبنان کو ابھی تک کیا OIC نے یا عرب لیگ نے کنڈیم کیا ہے؟ کیا ایران پر بومبنگ کو OIC نے کنڈیم کیا ہے؟ کیا ایران اور لبنان OIC کے ممبر کنٹریز نہیں ہیں؟ سو یہ اپروچ کیا بینیفٹ دے رہی ہے؟ یہ اپروچ کیا آؤٹ کم دے رہی ہے؟ مزید کرائسس، مزید جنگیں. یہ اپروچ بزدلانہ اپروچ، کوئی پیس، اگر ٹرمپ کہتا ہے کہ پیس تھرو اسٹرینتھ ہونا چاہیے تو پھر یہ فارمولا اسرائیل پر اپلائی کریں نا. ایران پر ریزسٹنس پر کر کے تو دیکھ لیا، یہ پیس تھرو اسٹرینتھ ذرا اسرائیل پر بھی اپلائی کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے امن جب وہ سامنے آ جائے. اور ایشیا اور یورپ کے لیے بہت بڑا انرجی کرائسس جو ہے وہ اس میں تیزی آ رہی ہے. سب سے پہلے امریکہ کی جانب سے جو دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ کافی کریٹیکل صورتحال ہے. اب جہاں پر امریکہ اپنے آپ کو لے گیا ہے، یا تو ہم ایک اور جنگ میں فوری جا رہے ہیں جس کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہے، یا پھر امریکہ یہاں سے پیچھے ہٹے گا، اور پیچھے ہٹے گا تو مزید امبیرسمنٹ ہے. چونکہ اس نے ایک چیز اناؤنس کر دی ہے کہ میں جہازوں کو یہاں سے گزرواؤں گا، تو گزروا کے دکھائے پھر، ٹھیک ہے. نہیں گزروا سکے گا تو مزید امبیرسمنٹ، نہیں تو پھر ہم ایک اور بیٹل میں جا رہے ہیں جس میں امریکہ کچھ حاصل نہیں کرے گا. اور یہ جو نیا راؤنڈ وہ کھیل رہا ہے، اس نئے راؤنڈ کے بعد سپر پاور اور کمزور پوزیشن میں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دنیا کے لیے انرجی کرائسس کہیں اور کھڑا ہوگا. US official says کہ رولز آف دا انگیجمنٹ چینج ہو چکے ہیں. اچھا جی، تو اب کیا ہوگا؟ اب ہم نے پرمیشن دے دی ہے اپنی فورسز کو کہ وہ جو ایرانی سپیڈ بوٹس ہیں اس کے اوپر وہ اٹیک کریں، یا اس طرح کا کوئی اور ویپن جو ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جائے اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر. یہ ہم نے فورسز کو پرمیشن دے دی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اعلان جنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جنگ شروع کرنے کا عمل نہیں تو کیا ہے؟ ہم ہمیشہ بنیادی طور پر یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ پوری دنیا کا میڈیا دیکھیں تو وہاں پر ہوتا ہے کہ بھئی نیگوسیشنز ہو رہے ہیں. اچھا یہ شرط رکھ دی گئی ہے، اچھا جی فلاں شخص کو اب اس میں شامل کر دیا گیا ہے، اچھا JD وینس آ گیا، اچھا JD وینس نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی نہیں. ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ بے معنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہاں پر معاہدہ کرنے کی ول ہی نہیں ہے تو باقی سب ویسے ہی ہے، باقی سب ایک کھیل تماشا ہے. یہ معاہدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک وہاں پر معاہدہ کرنے کی ول نہیں ہوگی، اور جس دن ول پیدا ہو جائے گی یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کو ایک پرپوزل بھیجا گیا ہے، وہ اس پر بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ایران کی جنگی کشتیوں پر اٹیک کرو، سپیڈ بوٹس کے اوپر اٹیک کرو. یہ کیا ہے؟ یہ وہی مکاری ہے، یہ وہی چالاکی ہے، یہ وہی دھوکہ ہے، یہ وہی ایک اور جنگ مسلط کرنا ہے، یہ وہی اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور جو US سینٹکام کا کمانڈر ہے اس نے ابھی اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر سے چکر لگایا ہے تھرو ہیلی کاپٹر. اور US ٹریجری سیکٹری کے ذرا سن لیں، کہتا ہے کہ ایران ہیز نو کنٹرول اوور دا اسٹریٹ آف ہرمز.
تو اب دیکھیں نا کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز سپر پاور کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، جس کو نہ یہ نگل پا رہے ہیں نہ یہ اگل پا رہے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑی امبیرسمنٹ کی بات اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جس کو اب یہ بتا رہے ہیں نہیں یہ ہمارے کنٹرول میں، نہیں یہ ہمارے کنٹرول میں. ہم نے آپ کو اسی دن شروع کے دنوں میں ہی بتا دیا تھا، اسی وقت شروع کے دنوں میں جنگ کے، کہ امریکہ یہاں سے نہیں نکل سکے گا، یا تو اس کو معاہدہ کرنا پڑے گا یا پھر اس کو جو ہے وہ ایران کو سرنڈر کروانا پڑے گا. اس کے بغیر امریکہ یہاں سے نہیں نکل سکتا، اور آپ دیکھیے کہ وہ نہیں نکل پا رہے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے، اس کو چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر چھوڑ کر جائیں گے تو پیٹرو ڈالر کا ویسے ہی خاتمہ ہو جائے گا اور امریکی بیسز کا خاتمہ ہو جائے گا یہاں سے. تو یا تو کوئی ایگریمنٹ کہ جس میں بیسز رہیں، یہ وہ ادھر ادھر کر کے کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لیں، یا پھر ایران سے سرنڈر کروائیں. اس کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو کل جو IRGC نے ڈیڈ لائن دی ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے ٹرمپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو جنگ ہے جس میں وہ کبھی جیت نہیں سکتا، امپاسبل ملٹری آپریشن، یا پھر ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کرے. اس کے سوا امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیں جی اسٹریٹ آف ہرمز ہمارے کنٹرول میں، تو وہ اپنی آڈینس کو اس عبرتناک شکست کو فتح میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ ٹرمپ مسلسل یہ بھی بتا رہا ہے اپنی آڈینس کو کہ بڑی اچھی ٹاکس ہمارے ایران کے ساتھ جاری. ایک ہی جملے میں وہ یہ کہتا ہے کہ بڑی اچھی ٹاکس جاری ہیں، اگلی ہی لائن میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں یہ سینکشن لگانے جا رہا ہوں، اب میں یہ ملٹری آپریشن کرنے جا رہا ہوں. او بھائی کون سی ٹاکس اور کون؟ تو وہ 3-4 اس کی موٹی موٹی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ میں جیت گیا ہوں، دوسرا یہ کہ اس کو مسلسل بتا کے رکھنا کہ یہ ایک چھوٹی جنگ ہے، شارٹ وار ہے، بڑی اچھی ٹاکس ہماری ایران کے ساتھ جاری ہیں، ابھی کوئی معاہدہ ہونے والا ہے. صحیح ہے. تو یہ اس طرح کر کے 3-4 موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو مسلسل پروجیکٹ جب وہ کر رہا ہے. ابھی جیسے ان کا میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران اور اسٹیو وٹکوف کے درمیان ابھی پرپوزلز کی ایکسچینج جاری ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی اب معاہدہ ہو رہا ہے، بس یہ شارٹ وار ہے، 10 دنوں کی ہے، 2 دن کی ہے، فلاں ہے. کرتے کرتے کتنے دن جو وہ گزر گئے. اور اب دیکھیں ایران کیا کہہ رہا ہے، ایران کے فارن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں. ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پرپوزلز ایکسچینج ہو رہے ہیں اسٹیو وٹکوف کے ساتھ. ایران کے فارن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت کوئی نیگوسیشن ہمارے امریکہ کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں، اینڈ وی آر پریپیئرڈ فار آل سینیریو. کسی بھی سینیریو کے لیے ہم تیار ہیں، جنگ کرنی ہے تو کر لو. دیکھیں بات، آپ منافقت کی بات چیک کریں نا. اس جنگ میں سیز فائر، جنگ بھی امریکہ نے شروع کی، پھر سیز فائر بھی امریکہ نے ریکویسٹ کیا، امریکی ریکویسٹ پر یہ سیز فائر ایران نے کیا. ایک موقع دیا، چانس ڈپلومیسی دیا کہ ٹھیک ہے جی کسی معاہدے تک ہم پہنچ جاتے ہیں. جو ہی سیز فائر ہوا امریکہ نے اچانک ٹون بدل لی. نہیں یہ ہمارا تو بلاکڈ ہوگا، نہیں ہماری تو سینکشن جاری رہیں گی، نہیں ہمارے تو یہ آپریشن جاری رہیں گے. سیز فائر بھی خود مانگ رہے. تو اب یہ آپ منافقت کے ذرا اندازہ لگائیں نا. تو IRGC نیوی نے اس وقت اوپن ریڈیو کے اوپر جتنے بھی سینکڑوں جہاز اس وقت پرشین گلف میں کھڑے ہیں، اوپن ریڈیو کے اوپر وہ یہ بتا رہے ہیں، سب کو میسج بھیج رہے ہیں کوئی جہاز یہاں سے نہ گزرے. اگر کسی جہاز نے ایران کی مرضی کے بغیر یہاں سے گزرنے کی کوشش کی، یو ول بی ٹارگیٹڈ اینڈ ڈسٹرائڈ. یہ اوپن ریڈیو کے اوپر انہوں نے میسج بھیج دیا. اب یہاں پر ایک اور امبیرسمنٹ ہوگی سپر پاور کے لیے. امریکہ ان جہازوں کو کہے گا کہ یہاں سے گزرو، یہ جہاز نہیں گزریں گے. بڑی کمپنیز یہاں سے اپنے جہاز نہیں گزاریں گی، کوئی ملک یہاں سے اپنے جہاز نہیں گزارے گا، کیونکہ اس کو آج یہ پتا ہے کہ ایران جب تک الاؤ نہیں کرے گا ہمارے جہاز نہیں گزر سکتے. کوئی بھی جہاز، انہوں نے یوں ہی کے ٹینکر کے اوپر اٹیک کر دیا. کون گزارے گا مجھے بتائیے یہاں سے آئل ٹینکر. تو یہ سپر پاور کے لیے ایک اور امبیرسمنٹ ہے. اور پھر ایران نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز نہ ہی ٹویٹ کے ذریعے بند کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ٹویٹ کے ذریعے کھولا جا سکتا ہے. اور پاتھ ٹو اوپننگ اسٹریٹ آف ہرمز، یہ ذرا لائن چیک کریں. اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کا راستہ کہاں سے ہو کر جائے گا؟ آئیدر امریکہ اپنی ڈیفیٹ ایکسپٹ کرے اینڈ ریچنگ این ایگریمنٹ، ایران کے ساتھ معاہدہ کرے تو اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں گے، یا پھر ریٹرننگ ٹو دا بیٹل فیلڈ، یا پھر بذریعہ جنگ آ کر کھلوا لو. یا معاہدہ، بھائی ایران نے کھول دیا تھا نا، پھر لیبنان پر بمباری ہوئی تو ایران نے بند کیا. معاہدے کے ذریعے کھلے گا یا پھر آ جاؤ جنگ کے ذریعے کھلوا لو. تو تیسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور معاہدہ ایرانی ڈیمانڈز پر ہوگا اور جنگ میں ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے بہتر آپشن امریکہ کے پاس معاہدہ ہی ہے، جس پر وہ کبھی جائے گا نہیں. وہ تب جائے گا جب وہ بالکل بھرکس نکل جائے گا.
جب ورلڈ اکانومی کا اتنا ڈیمیج ہوگا کہ امریکہ کے اوپر شدید پریشر آئے گا, امریکی اکانومی شدید ڈیمیج ہوگی, تو پھر یعنی امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا تب یہ معاہدہ کریں گے, اس سے پہلے یہ کبھی معاہدہ نہیں کریں گے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور ایران نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہم نے 40 دنوں میں کسی ایک امریکی بحری جہاز کو, وارشپ کو یہاں سے نہیں گزرنے دیا, ایک بھی وارشپ اب ان کا یہاں سے اب بھی ہم نہیں گزرنے دیں گے, 40 دن میں ہم نے یہ کر کے دکھایا. اینڈ یو ای کنڈیم کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے, کافی اسٹرانگ کنڈیمنیشن ان کی آئی ہے. مصر نے, جارڈن نے کنڈیم کیا ہے, یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, فلاں فلاں فلاں, یہ سارا انہوں نے کیا. اور یو ای نے کہا ہے کہ آئی آر جی سی کا یہ حملہ جو ہے یہ ایکٹ آف پائریسی ہے, ایکٹ آف پائریسی ہے. اوکے, تو یہ اب مسائل ہیں یہاں پر, بڑے کمپلیکس مسائل ہیں. سارے او آئی سی کے ملک ہیں, ان کو مل جل کر رہنا چاہیے, کسی کو کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے, بٹ کافی کمپلیکس مسائل ہیں کہ غزہ سے جنگ شروع ہوئی ہے, غزہ کی جینوسائیڈ سے, جس میں اسرائیل کا مقصد ایکسپینشن کرنا ہے. اسی ایکسپینشن کے چکر میں وہ لبنان گیا ہے, اسی ایکسپینشن کے چکر میں وہ ریزسٹنس کے سپورٹر ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اینڈ اس سے پہلے اس نے لیبیا اور صدام حسین اور بشار الاسد اور شام, عراق, ان کو اس لیے تباہ کیا کیونکہ یہ سب ریزسٹنس کے سپورٹر تھے. تو اس نظریے سے اس جنگ کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, بلکہ وہ جو 28 فروری کو حملہ ہوا اس کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بس اتنا دیکھ رہے ہیں کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز ایران نے بند کیا ہوا, یہ تو بڑی ناانصافی ہے, یہ تو انٹرنیشنل لا کی بڑی خلاف ورزی ہے. بس وہ اتنا سا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں, باقی اتنی بڑی جو پکچر ہے اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. اگر ریجن اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لے تو شاید یہ مسائل حل ہو جائیں. قطر نے جو اپنا فورس میجورو ہے ایل این جی پروڈکشن کے لیے, اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ٹل جون مڈ, بلومبرگ کی خبر ہے. فورس میجورو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی ایگریمنٹس ہیں وہ کسی ہنگامی حالات میں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اس پہ پھر آپ کمپنسیشن آپ کو نہیں دینا پڑتی. تو ڈیورنگ دا وار ایل این جی پروڈکشن بند کی ہوئی ہے قطر نے, ابھی انہوں نے مزید اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ جنگ نہیں ہو رہی پھر بھی وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. تو یہاں پر امریکہ نے ایران کا بلاکڈ اس لیے کیا ہوا ہے کہ ایران پروڈکشن نہ کر سکے. اور پروڈکشن تو کویت کی بند ہے, پروڈکشن تو قطر کی بند ہے, ایران کا تو آئل جا رہا ہے. تو نقصان تو امریکہ کے اتحادیوں کا ہو رہا ہے, اور امریکہ کو اپنے ان اتحادیوں کی کوئی فکر نہیں ہے, بس اپنے بیبی کی فکر ہے. آج امریکہ کو یورپینز کی بھی کوئی فکر نہیں ہے, جاپنیز اور ساؤتھ کورینز اور آسٹریلینز کی بھی کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ یہ سب ممالک انرجی کرائسس فیس کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے موجودہ ٹرمپ نظام میں. اس وقت یورپ سے کیا خبر ہے؟ یورپی یونین فیسز رسک آف سپلائی شارٹیج ڈیو ٹو دا ایرانین کرائسس. جرمنی کے فارن منسٹر کا بھی ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ جب رابطہ ہوا ہے, تو جرمنی کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نیگوسیشنز کی طرف آئیں. اب تو بہرحال اب یہی بات ہے کہ ایران نیگوسیشن کی طرف آئے, جس پر ڈیورنگ دا نیگوسیشن کئی بار اٹیک ہو چکا ہے. اور اب بھی سب سے ریزنیبل ڈیمانڈ, سب سے ریزنیبل پرپوزل جو وہ ایران ہی کا ہے, جس میں وہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے. اچھا, امریکہ میں ایک اور ڈیبیٹ چل رہی ہے. اسکاٹ ریٹر, ٹکر کارلسن اور باقی جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے جو پینٹاگن ہے, کیسے امریکی فوج جو ہے وہ زائنسٹوں کے کنٹرول میں آ چکی ہے. انہوں نے بتایا کہ ٹکر کارلسن نے بتایا کہ کیسے اسرائیلی آفیسر جو وہ فریلی پینٹاگن میں پھر رہے ہیں اور وہ کسی بھی کلاسیفائڈ انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور پیٹ ہیگسٹ جو کہ زائنسٹ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, اس کے ذریعہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں پینٹاگن کو. یہ وہاں پر کھلے عام یہ باتیں ہو رہی ہیں. جیسے اسکاٹ ریٹر نے کہا, وی فنڈ دیم دے اون اس, ٹھیک ہے نا, ان کے جو بھی اسرائیل جو بھی کر رہا ہے وہ ہماری فنڈنگ سے کر رہا ہے, الٹا اسرائیل ہمیں ہی کنٹرول کر رہا ہے. وہ ہماری کانگریس کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ ہماری پریزیڈنسی کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ ہمارے میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. دے رن ایوری تھنگ, پروو می رانگ. وہ سب چیزیں وہی چلا رہے ہیں, میڈیا, کانگریس, پینٹاگن, سب وہ چلا رہے ہیں. پروو می رانگ, مجھے یہ بتائیے کہ میں اس میں کہاں غلط ہوں, کوئی ایک ثبوت لائیے کہ جس میں غلط بات کر رہا ہوں. پھر باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں. تو وہاں پر یہ ایک بڑی ڈیبیٹ جاری ہے. اور پیٹ ہیگسٹ نے جناب علی 24 سینئر ملٹری آفیسرز کو فارغ کیا ہے, اور جو یا تو بلیک ہیں یا فیمیل ہیں. تو وہاں پر یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ عجیب و غریب نظریے کے اوپر یہ سارا, اور ان کا کوئی پروفیشنل مسئلہ نہیں تھا کہ یہ جن کو فارغ کیا گیا یہ پروفیشنلی ویک تھے یا ڈیوٹیز میں کوئی کمی تھی.
یہ ایک پیٹرن وہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ یا تو بلیک فارغ ہو رہے ہیں یا فیمیلز فارغ ہو رہی ہیں. اور حزب اللہ نے اسرائیلی کمانڈ سینٹرز کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور وہاں پر اسرائیل کے لیے بڑی اب امبیرسمنٹ میں اضافہ ہو گیا, ہیومیلیشن میں اضافہ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے اس بیٹل فیلڈ کو مکمل بدل دیا ہے, اینڈ وہ اس کو لے آئے ہیں آن ویڈیو. دیکھیں ویڈیو کا بہت امپیکٹ ہے, چونکہ حزب اللہ بتاتی تھی ہم نے یہ حملہ کیا, لیکن اب وہ ایک حملہ جس میں ایک فوجی بھی نشانہ بنائے, جس میں ایک بلڈوزر بھی نشانہ بنائے, اس کی بھی ویڈیو آ رہی ہے تھرو نیو ڈرونز. تو وہ اسرائیل کے لیے بڑی امبیرسمنٹ جب وہ بن گئی ہے. اسرائیلی فوجی دوڑ رہے ہیں, پیچھے پیچھے حزب اللہ کے ڈرونز ہیں, اسرائیلی فوجی بھاگ رہے ہیں. جیسے یوکرین رشیا بیٹل میں آپ دیکھتے ہیں کہ یوکرینی ڈرونز کی وجہ سے رشین فوجی بھاگ رہے ہیں, رشین ڈرونز کی وجہ سے یوکرینی فوجی بھاگ رہے ہیں. تو یہاں تو چونکہ اسرائیل ڈومیننٹ ہے, بدماش ہے سب سے بڑا, حزب اللہ کے ڈرونز اسرائیلی فوجیوں کو بھگا کر وہاں پر ہٹ کر رہے ہیں, پھر ویڈیوز آ رہی ہیں وہ جناب کرینوں کے ذریعے گھر تباہ کر رہے ہیں. ادھر سے ایک ڈرون آیا ہے, اس نے کرین میں بیٹھے ہوئے جا کر اس فوجی کو ہٹ کیا ہے اور کرین ہی اڑا دی پوری. یہ وہاں پر ہو رہا ہے اور ویڈیوز آ رہی ہیں. تو بڑی ہیومیلیشن اسرائیل کے لیے وہاں پر ہو گئی, کیجویلٹیز بھی ہو رہی ہیں, ساتھ ہیومیلیشن میں بڑا اضافہ ہو گیا. سو کوئی آبجیکٹیوز یہ اسرائیل وہاں سے اچیو نہیں کرے گا, اور وہاں پر اب یہ سیکٹیرین وائلنس اور سول وار کروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. آج غزہ کے حوالے سے جو ٹیسٹیمنیز اسرائیلی فوجیوں کی سامنے آئی ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پر جانوروں کو بھی مارا ہے اور باقاعدہ زہر دیا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا نے چھاپی ہے, یہ غزہ میں ہوا ہے. ابھی بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہے. مارکو روبیو کو خاص طور پر بھیجا گیا ہے ویٹیکن, تاکہ وہ پوپ سے ملاقات کریں اور پوپ کو کنونس کریں کہ وہ کرٹیسائز نہ کریں کوئی بھی بات وہ کرنے, لیکن مارکو روبیو جب وہ آ رہے. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے سے لگا کریں اجازت.